اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا۔ ناظرین، آج کی ایک خبر بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ برطانیہ میں کچھ طوطے ایسے تھے جو اپنے ان سیاحت کے لیے آنے والے لوگوں کو گالیاں دینا سیکھ گئے تھے۔ مجھے لگتا ہے یہ طوطے اس علم سے باخبر ہو گئے تھے کہ جس میں انہیں بندے کی اصل شکل، اس کا اصل کردار نظر آ جاتا ہے، تو وہ اس پہ انہیں وہ دیکھ کے تو گالیاں دینے لگتے تھے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ہمارے یہ 22 کروڑ عوام کب ان طوطوں کی طرح اپنے سیاستدانوں کی اصل شکلیں دیکھنے کے قابل ہو جائیں گے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ یہ نہیں ہوں گے، اسے کہ غلامی کے پٹے جب گلے میں ڈال لیے جائیں، اغراض اپنی مقدر بنا لیا جائے اور ان کی خوشامد، ان کی چمچہ گیری، ان سیاستدانوں کی جوتیاں چاٹنا ایک اصول بنا لیا جائے، تو پھر آدمی ان طوطوں کی طرح نہیں بن سکتا جنہیں ان کا عکس نظر آ جاتا ہے کہ یہ لوگ اندر سے کیا ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیں، ایک نارووال کا ایسا بندہ جس نے اربوں روپے کھا لیے، اپنے بھائی کے نام پہ ٹھیکے لیے، بھائی کے نام پہ کمیشنیں لی، وہ لومڑ نواز سیاستدان آج بھی کہتا ہے کہ حکومت نے طبلِ جنگ بجا دیا ہے، ہم ہر محاذ پر لڑیں گے۔ میں مانتا ہوں کہ آپ نے بہت پیسہ اکٹھا کر لیا، آپ کو اب آئندہ 2-4 نسلوں کی فکر نہیں ہے کہ وہ کہاں سے کھائیں گے، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ اگر جیل بھی چلے گئے تو آپ کا پیسہ وہاں بھی کام آ جائے گا۔ آپ کو بھی کچھ لوگوں کی طرح رات کو گھر میں سونے کی اجازت دے دی جائے گی اور آپ کی تمام عیاشیوں کا ساز و سامان جیل میں بھی مہیا کر دیا جائے گا۔ محترم، صرف آپ جو چمچے بننے کے عادی ہو چکے ہیں، چمچوں سے بھی آگے چلے گئے اور اس قوم کے لیے عذاب بن کے نازل ہو چکے ہیں، انہیں صرف اتنا کہہ دیجئے اپنے ان باسز کو جنہیں آپ اس دنیا میں ہی خدا مان چکے، جنہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہی آپ کا رزق دینے والے ہیں، ان سے کہہ دیں کہ شہزاد اکبر نے 10 سوال کیے تھے، خدا را اس کا جواب تو دے دیں۔ اور 10 سوال تو ان کے تھے، کچھ سوال میرے بھی ہیں کہ صرف یہ بتا دیں کہ پاکستان ریلوے کا ایک انجن چوری ہوا تھا، وہ انجن کس کی فاؤنڈری میں جا کے پگھلا تھا؟ یہ بتا دیں کہ جو جہاز جس کا یہ کہتے ہیں جوناتھن جہاز اس پہ روک لیا گیا تھا، وہ کیوں روکا گیا تھا؟ یہ بتا دیں کہ جو ضیاء الحق نامی منافق شخص نے آپ کو جو ساری سہولیت دی تھی، انڈسٹریز واپس کی تھی، وہ کن شرائط پہ دی تھی؟ آپ یہ بھی بتا دیں کہ آپ نے منشا نامی شخص کو مسلم کمرشل بینک کتنے پیسے لے کے دیا تھا اور اس کے عوض کیا کیا مراعات اور کیا کیا چیزیں لی تھیں؟ آپ یہ بھی بتا دیں کہ کوئی ایسا ٹھیکہ ہے جس میں آپ یا آپ کے اہل خاندان نے حرام نہ کھایا ہو، اربوں روپے کی رشوت نہ لی ہو؟ آپ یہ بتا دیں کہ کیا کوئی موٹر وے سے کتنے پیسے کھائے؟ آپ جس کا جواب دے دیں کہ جو یلو کیب تھی وہ کس ماڈل کی کس طرح منگوائی گئی، ان کو پینٹ کروا کے 10-20 سال پرانی گاڑیاں نیا کر کے منگوائی گئی اور اس میں سے کروڑوں روپے، اس وقت کروڑوں، آج کے اربوں سے بھی زیادہ ہیں، اس کی رشوت کھائی گئی۔ میں کون کون سے سوال آپ سے کروں؟ آپ یہ بھی بتا دیں کہ کس نے جاتی عمرہ کے ارد گرد کے زمین کو گرین ایریا ڈکلیئر کر کے اس کے بعد پھر ساری زمینیں سستے داموں خرید کے دوبارہ اس کو ریزیڈینشل کر دیا تھا؟ وہ خدا را اس قوم کو لوٹنا بند کر دیں۔ اور میں اپنے شہریوں سے بھی یہ کہوں گا کہ خدا را اپنے منحوس مکروہ اور اس ڈریکولا نما شکلوں کو پہچان لیں، یہ آپ کا خون نچوڑ رہی ہیں، یہ شکلیں آپ کے مستقبل کھا رہی ہیں،
یہ شکلیں آپ کی اولاد کا خون کھا رہی ہیں، پی رہی ہیں خون. کب تک آپ ان منحوس شکلوں کو اپنے اوپر برداشت کریں گے؟ آج کی خبر ہے اپوزیشن اتحاد کی حکومت مخالف تحریک، 11 اکتوبر میں کوئٹہ میں پہلا جلسہ. میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ یہ جلسہ ملزمان کہا جا سکتا ہے کہ تمام وہ سیاستدان جو کچھ جیل میں ہیں، کچھ جیل میں جانے والے ہیں، اور کچھ جن کی انکوائریاں شروع ہیں، وہ ہماری اپوزیشن لیڈر کہلاتے ہیں. وہ رہزن میں کہہ رہا ہوں، وہ رہنما بن گئے. ہمارا مقدر کیا ہے؟ ہمیں سوچنا ہے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا سکھایا تھا، کیا پڑھایا تھا؟ ہمارا قرآن کیا کہتا ہے کہ ظالم کا ساتھ دینے والا بھی ظالم ہے. اور یہ میں کہنے لگا ہوں کہ رشوت خور کا ساتھ دینے والا اس سے زیادہ عذاب کا حقدار ٹھہرے گا. آپ کب تک اس قوم کو لوٹیں گے؟ کب تک قوم کو بیوقوف بنائیں گے؟ اور میرا یہ سوال قوم سے بھی ہے کہ آپ خدا را کب تک آپ ان کے ہاتھوں بیوقوف بنتے رہیں گے؟ کب تک بکیں گے؟ کب تک ایک بریانی کی پلیٹ آپ کو ووٹ دینے پہ مجبور کرے گی؟ رزق آپ کا اللہ نے لکھا ہے، ان بددیانتوں نے نہیں لکھا، ان منافقوں نے نہیں لکھا، ان چوروں ڈاکوں لٹیروں نے نہیں لکھا. یقین کر لیجیے آپ، مالک نے رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے. ان چوروں نے آپ سے کوئی وعدہ نہیں کیا. چوروں تو آپ کو لوٹنے کا عہد کر کے آپ کے پاس آتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو جب طلال چودھری رات 3 بجے شراب پی کے ایک خاتون MNA کے گھر پہ جاتا ہے تو اس کو ذاتی معاملہ قرار دے دیا جاتا ہے، کیونکہ ان کی پارٹی پہ حرف آتا ہے اور وہ کہتا ہے جی میں تنظیمی معاملات کو طے کرنے گیا تھا. تنظیمی معاملہ طے کرنے کے لیے جڑاں والے سے اسے آنے کی ضرورت تھی، اور اسے رات 3 بجے تنظیمی معاملہ طے ہونے تھے جب آپ نے شراب بھی پی ہو. تو پھر اس طرح کے تنظیمی معاملات جب بندہ اس طرح کے کرتا ہے تو پھر بقول شعیب بن عزیز کے کہ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں، پھر بندہ بازو بھی توڑا بیٹھتا ہے. اور آپ شکر کریں کبھی انہوں نے آپ کی گردن نہیں توڑی. اگر کوئی اور ہوتے تو آپ کو سبق دینے کے لیے، دوسروں کو سبق دینے کے لیے گردن بھی توڑتے اور آپ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے آپ کو واپس بھیجتے. تو آج وہ ناظرین، وہ آج ذاتی معاملہ بن گیا. یہ ہیں یہ لٹیرے، ان کی اصل شکلیں دیکھیں آپ. اب اسی طرح صرف یہ نہیں، ہمارے چیف جسٹس صاحب نے بلوچستان کے بارے میں اپنے ریمارکس دیے ہیں. بلوچستان کو خربوں کا بجٹ ملتا ہے، 80% کھا لیا جاتا ہے. جناب چیف جسٹس صاحب، آپ پنجاب میں بھی نظر کرم کر لیں، ان کو بھی 35 سالہ ان کے حساب کتاب لے لیں. نیب میں فرینکلی اسپیکنگ نیب میں یہ سخت نہیں، نہ ان کے پاس وہ انکوائریاں کرنے والے لوگ ہیں. یہ انکوائریاں وہی کرتے ہیں جو 35 سال ان کی جوتیاں چاٹتے رہے ہیں. آج وہی ملازم ہیں نیب کے بھی. تو ان لوگوں نے کہاں آپ کے پاس آنے دینا ہے؟ اسی طرح سپریم کورٹ کا ایک فقرہ ہے، مہذب معاشرہ میں پولیس پر گولی نہیں چلاتے. تو جناب علی، کیا گولیاں کھانے کے لیے صرف عوام ہے؟ پولیس پہ اگر نہیں چلاتے، مجھے اگر مناسب سمجھیں تو اس میں آپ کو چاہیے تھا کہ گولی کسی انسان کے لیے نہیں بنی، صرف محاذوں کو بچانے کے لیے، دشمنوں کے لیے بنی ہے. تو یہ تو انہیں انکریج کرنے والی بات ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب جو روز بڑھ کے لگاتے ہیں، آفرین ہے ویسے اس قوم پہ، آفرین ہے ناظرین، آفرین ہے، بار بار میں کہہ رہا ہوں آفرین ہے کہ آپ انہیں پھر بھی برداشت کرتے ہیں. ان کی ٹی وی پہ ان کی منحوس شکلیں، مکروہ شکلیں دیکھتے ہیں اور ٹی وی کو نہیں توڑ دیتے کہ یہ آپ کو لوٹنے والے کس دیدہ دلیری، کس بے حیائی کے ساتھ ٹی وی پہ آ کے یہ بولتے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب کے جو ریفرنس جا رہا ہے اس پہ جب LNG کی ڈیل ہوئی ہے تو صرف پھر میں کہہ رہا ہوں، صرف اس ڈیل کے چند دنوں میں 1 ارب روپے کے اثاثوں میں اضافہ ہوا، ان کی دولت میں اضافہ ہوا ان چند دنوں میں. PIA برباد ہو گئی آپ کی، کیونکہ
عباسی صاحب نے اپنی ایئر لائن چلانی تھی. آپ اگر نوٹ کریں ان سارے لوگوں کو جو یہ بنا رہے ہیں آج، یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو اپوزیشن کی تحریک چلے، تو تحریک کس چیز کے خلاف چلانی ہے؟ آپ پہلے اپنی کرپشن کا حساب تو دے لیں. سارے کے سارے لوگ یہ تو اس تحریک کا حصہ ہیں. میری دولت بچاؤ، ابو بچاؤ، تایا بچاؤ، بھائی بچاؤ، میرے شہیدوں کے پلاٹ جو میں نے کھائے ہیں وہ بچاؤ، میں نے جو 44 لاکھ کی لسی پی میریٹ ہوٹل سے لے کے وہ بچاؤ. کس کو بچائیں؟ یہاں تو ایسی شکلیں پڑی ہیں کہ جن کو دیکھ کے بھی یقین جانے بندے کو وامٹنگ آنی شروع ہو جاتی ہے کہ یہ راہزن کب سے راہبر بن گئے. ناظرین سوچیں، خدا را سوچیں، خدا را سوچیں. آپ نے بھی جواب دینا ہے. آپ کو پوچھا جائے گا کہ آپ نے اگر راہزنوں کو راہبر مان لیا تھا تو کس بنیاد پہ مانا تھا؟ اس وقت آپ نے کہنا ہے کہ ہم سے دھوکا ہوا تھا. میں آپ کو وارننگ دے رہا ہوں، یہ دھوکا نہیں ہے، یہ آپ کے لالچ، آپ کی اغراض اور آپ کی گلے میں غلامی کے پٹے ڈالنے کی عادات ہیں جو آپ ان راہزنوں کو برداشت کر رہے ہیں. میری منت ہے، ریکویسٹ ہے، خدا را سوچیں. بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ.